حضرات محبان سرکار سید الشہداء سلام علیکم۔ بارگاہ معصومین میں خصوصاً سرکار قائم آل محمد حضرت حجت علیہ السلام کی بارگاہ میں آمد سرکار سید الشہداء سبط رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام ایک بآواز بلند صلوات کا تحفہ بھیجیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ایک اور بآواز بلند صلوات کا۔ دیکھیے حضرات گرامی، ان قصیدہ خوانی کی محافل میں تمام محبان اہل بیت علیہ السلام اصلاً شعراء کرام کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور محفل کے مقرر کی حیثیت ان محفلوں میں مسجد کے مؤذن کی جیسی ہوتی ہے۔ جو حیثیت مسجد کے مؤذن کی ہے وہی حیثیت محفل کے مقرر کی ہے۔ وہ بھی آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ کہ نماز جماعت کے لیے آ جاؤ۔ یہاں بھی یہ اذان محبت سرکار سید الشہداء دی جا رہی ہے کہ فرش نماز مودت حسین پر آئیے، صفوں کو سجائیے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر بارگاہ معصومہ میں مبارکباد کا تحفہ بآواز بلند صلوات کے ذریعے بھجوائیے۔ ایک ذرا سی ضد بھی ہوتی ہے، مقرر کو ضد ہوتی ہے کہ فرش محفل پر مومنین آ جائیں تو تقریر تمام کی جائے۔ سامعین کو ضد ہوتی ہے کہ مقرر سامنے سے غائب ہو جائے تو فرش عزا کو آباد کیا جائے۔ بہرحال یہ سارا انتظام شعراء کرام کے لیے ہے جو تشریف فرما ہیں، اور اس سال ماشاءاللہ بڑی دور دور سے ہمارے مہمانان تشریف لائے ہیں۔ ہمارے نفیس عابدی صاحب لندن سے تشریف لائے ہیں، پاکستان سے شاعر اہل بیت تشریف لائے ہیں۔ بہت ہی اعتدال کے ساتھ، صرف اتنا کہ ماحول محفل سازگار ہو جائے، آپ کے سامنے آج کی شب کی مناسبت سے عرض کرنے کے لیے میں نے قرآن کی جس آیت کو چنا ہے، عام طور پر اسے شہادت کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ ائمہ معصومین کی شہادتوں کے موقع پر، شہادت کے موقع پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے کہ اعلان قدرت ہو رہا ہے کہ ہرگز ہرگز جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن شہادت کے موقع کی آیت میں نے ولادت کے موقع پر اس لیے پڑھی کہ یہ جشن، یہ قصیدہ خوانی، یہ قمقمے، یہ برق، یہ شعراء، یہ منقبت کا ماحول، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ان کا جشن کر کے دلیل دے رہے ہیں کہ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں۔ حکم قرآن ہے کہ انہیں مردہ نہ سمجھنا۔ یہ جشن اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انہیں زندہ سمجھ رہے ہیں، مردہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جشن زندوں کے لیے ہوتے ہیں، جشن مردوں کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ بہرحال وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اعلان ہو رہا ہے کہ ہرگز ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا۔
جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ دیکھیے تقریر کی خوبی یہ ہے، خطابت کا ہنر یہ ہے کہ مختصر سے لفظوں میں زیادہ پیغام اذہان تک منتقل کیے جائیں۔ یہ خطابت کا جھول، یہ تقریر کی کمی ہوتی ہے کہ ہم ان الفاظ کو، ان جملوں کو استعمال کریں جن کا مضمون سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جن کا مضمون سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ ہماری تقریر کی کمیاں ہوتی ہیں کہ ہم اکثر و بیشتر ایسے جملے بھی استعمال کرتے ہیں جن کا مضمون سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جس کا موضوع سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، لیکن ہم صرف یہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے اذہان ہمارے ذہن ناقص سے وابستہ ہو جائیں، ہمارے بیان میں چاشنی پیدا ہو جائے، سامعین متوجہ ہو جائیں۔ یہ ہماری کمیاں ہیں، لیکن کلام خالق کے لیے بہت توجہ سے سنیے گا، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ وہاں کچھ ایسے جملے بھی استعمال ہوتے ہوں گے جن کا مضمون سے کوئی رشتہ نہ ہوتا ہوگا، کوئی ایسے جملے بھی استعمال ہوتے ہوں گے جن کا عنوان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ وہاں کلام خالق میں تو بس اتنے جملے استعمال ہوتے ہیں، اتنی لفظیں بڑھتی جاتی ہیں جتنے جملوں کا مضمون سے اور عنوان سے رابطہ ہو۔ وہاں بھرتی کے الفاظ نہیں ہوتے، وہاں بھرتی کی لفظیں نہیں ہوتی، وہاں پر اتنا کلام ہوتا ہے جتنے میں پیغام منتقل ہو جائے۔ اب یہ ذرا سی تمہید سننے کے بعد آپ اگر اس آیت پر غور کریں تو اس آیت میں پیغام یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے۔ عنوان یہاں پر تمام ہو گیا، گفتگو یہاں پر ختم ہو گئی، پیغام یہاں پر مکمل ہو گیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ پیغام یہاں پر مکمل تھا، مگر اس تکمیل پیغام کے بعد ایک لفظ اور استعمال ہوا کہ عند ربہم یرزقون، ایک جملہ، ایک فقرہ اور استعمال ہوا کہ وہ اپنے رب کی جانب سے رزق پا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب زندگی کا اعلان ہو گیا تو پھر رزق کا اعلان کیوں کیا؟ جب حیات کا اعلان کر دیا تو رزق کا اعلان کیوں کیا؟ بھائی حیات کے اعلان پر بات مکمل تھی، زندگی کے اعلان پر پیغام مکمل تھا، یہ رزق کا اعلان کیوں کیا کہ اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے؟ تو اصل میں اللہ نے یہ اعلان رزق اس لیے کیا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ اقرار حیات کریں گے، زندگی کا اقرار کریں گے، مگر مفہوم زندگی یوں پیش کریں گے کہ بے شک مولا حسین زندہ ہیں، مگر وہ ذکر کی شکل میں زندہ ہیں، فکر کی شکل میں زندہ ہیں، ان کا کردار زندہ ہے، ان کا کارنامہ زندہ ہے، ان کی قربانی زندہ ہے، ان کا واقعہ زندہ ہے، ان کا کام زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے۔ یعنی زندگی کے مفہوم کو اس طرح سے تبدیل کیا جائے گا کہ زندگی کا مطلب ان کا ذکر زندہ، زندگی کا مطلب ان کی فکر زندہ، زندگی کا مطلب ان کا نام زندہ، زندگی کا مطلب ان کا کام زندہ۔ اسی لیے اللہ نے عند ربہم یرزقون کہہ کے یہ پیغام پہنچایا کہ انہیں رزق بھی مل رہا ہے، اور رزق کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف ان کا ذکر زندہ نہیں ہے، ان کا جسم بھی زندہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ کہ خالی ذکر زندہ نہیں ہے، بس اتنی دیر اگر آپ جو دور کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کھڑے رہیں گے تب میں تقریر تمام کروں گا، تو میں بھی ضدی ہوں، جب آپ بیٹھ جائیں گے تب میں تقریر تمام کرنے کے بارے میں غور کروں گا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بھائی اتنی دور دور سے شعراء کرام آئے ہوئے ہیں، یہ سارا اہتمام انہی کے لیے ہے، لہذا ایک ذرا سا ماحول سازگار ہو جائے تو خالی ذکر زندہ نہیں ہے، ان کا جسم بھی زندہ ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ، تو زیارت وارثہ میں زیارت کے فقرے یہ ہیں: السلام علیکم علی ارواحکم، تمہاری روحوں پر سلام۔ زیارت یہاں پر تمام نہیں ہوتی، السلام علیکم علی ارواحکم و اجسادکم و اجسامکم، تمہاری روحوں پر بھی سلام، تمہارے جسموں پر بھی سلام۔ اس کا مطلب ان کی روحیں زندہ نہیں ہے، ان کا جسم بھی زندہ ہے۔ اگر جسم زندہ نہ ہوتا تو جسموں کو سلام نہ ہوتا، اگر ان کا
جسم زندہ نہ ہوتا تو جسم پر سلام نہ ہوتا، ان کے جسم پر سلام بھیجا گیا۔ سلام کا قانون یہ ہے، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ یعنی اس کا مطلب ان کے پاس جواب سلام کی صلاحیت بھی ہے، جواب دینا واجب ہے۔ عند ربہم یرزقون، انہیں رزق مل رہا ہے، اس کا مطلب ان کا جسم بھی زندہ ہے۔ جسم زندہ ہونے کا مطلب ہے آنکھوں میں بصارت بھی ہے، جسم کے زندہ ہونے کا مطلب کانوں میں سماعت بھی ہے، زبان میں گویائی بھی ہے، دل میں دھڑکن بھی ہے، دماغ میں فکر بھی ہے، لہو میں روانی بھی ہے، ہاتھوں میں طاقت بھی ہے، پیروں میں قوت بھی ہے۔ کیا سنا آپ نے؟ جب جسم زندہ ہے تو ان کی آنکھوں میں بصارت بھی ہے، کانوں میں سماعت بھی ہے، ہاتھوں میں طاقت بھی ہے، پیروں میں قوت بھی ہے، دل میں دھڑکن بھی ہے، زبان میں گویائی بھی ہے۔ تو جب وہ زندہ ہیں، اور زندہ ہونے کا مطلب ان کے ہاتھوں میں طاقت بھی ہے، اس جملے پر غور کیجئے گا، جب وہ زندہ ہیں اور زندہ ہونے کا مطلب ان کے ہاتھوں میں طاقت بھی ہے، ان کے پیروں میں قوت بھی ہے، تو اب کسی بیوقوف کو یہ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اگر ہم ان سے مانگیں گے تو وہ دیں گے کیسے، ہم بلائیں گے تو وہ آئیں گے کیسے۔ آئیے ہمارے جاوید ابرار صاحب تشریف لائے بمبئی سے، اللہم صلی علی محمد۔ آئیے بھائی جاوید ابرار صاحب تشریف لا رہے ہیں، ہمارے بامبے کے مہمان ہیں، ایک صلوات اور بھیج دیں محمد والے۔ غور کیجئے گا کہ صاحب ان سے مانگا کیوں جائے، ان سے مانگیں گے تو وہ کیسے دیں گے، انہیں بلائیں گے تو وہ کیسے آئیں گے۔ اما جب جسم زندہ ہے تو جسم زندہ ہونے کا مطلب ہے ہاتھوں میں طاقت بھی ہے، گلریز بھائی ان کے پیروں میں قوت بھی ہے۔ اگر وہ زندہ ہیں اور دعا سن نہیں سکتے، مدد کر نہیں سکتے، اولاد دے نہیں سکتے، تو اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ نے شہید کو شہید بنایا ہے کہ کوما کا مریض بنایا ہے؟ ہاں پتہ ہے، اگر وہ زندہ ہیں اور زندہ تو ان سے مانگنا نہیں چاہیے، انہیں پکارنا نہیں چاہیے، تو پھر یہ مذاق کیا گیا کہ زندہ ہونے سے پہلے بانٹنے کی طاقت تھی، شہادت کے بعد بانٹنے کی طاقت لے لی گئی، خالی زندگی دے دی گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ارے اللہ نے انہیں زندگی دی ہے، رزق بھی دیا جا رہا ہے، بس سنیے گا۔ اور رزق کا قانون یہ ہے کہ جب ہم تمہیں رزق دیں تو جو رزق تمہیں دیا ہے وہ اپنے تک محدود نہ رکھنا، کوئی دروازے پر مانگنے آئے تو اسے بھی دینا، کوئی سائل آئے تو خالی نہ جائے، کوئی فقیر آئے تو خالی نہ جائے۔ تو جس کے دروازے پر سائل آئے اسے اتنا سا رزق دیا گیا، خالی نہ جائے۔ تو جنہیں کائنات کے رزق کا امین بنایا گیا ہو، رزق کا قانون کیا ہے؟ جناب ابراہیم کو اللہ نے رزق دیا، جناب ابراہیم نے دسترخوان بچھایا، اکیلے نہیں کھایا، کافر مزدوروں کو بلایا، وہ اپنے رزق میں کھلایا۔ اللہ نے حبیب خدا کو رزق دیا، اکیلے نہیں کھایا، دعوت ذوالعشیرہ میں مشرکوں کو کھلایا۔ ابراہیم نے اپنا رزق کافروں میں بانٹ دیا، پیغمبر آخر نے اپنا رزق مشرکوں میں بانٹ دیا۔ اللہ نے مدح کی قدح نہیں، تعریف کی تنقید نہیں، ہمیں دلیل مل گئی کہ جب اللہ کا نبی اپنا رزق کافر و مشرک کو بانٹ سکتا ہے تو اگر اللہ کا ولی اپنا رزق مومنوں میں بانٹ رہا ہو تو پریشانی کی کون سی بات ہے؟ آپ غور کریں، دیکھیں اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ اسلام آیا ہے صاحبان عقل کے لیے، صاحبان فکر کے لیے، صاحبان فہم کے لیے۔ یہاں پاگلوں دیوانوں کا کام نہیں ہے، یہاں داناؤں کا کام ہے۔ اب یہ بھی دانائی ہے کہ دیوانہ بن کے لوگوں کو دانا بننا سکھایا جائے۔ اسلام پاگلوں سڑیوں سودائیوں کے لیے نہیں آیا کہ جس ننگے پاگل کو دیکھ لیا اسے مومن کہہ دیا۔ مومن صاحب عقل ہوتا ہے۔ مولا علی نے کہا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اپنی عقل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سنیے گا، ماشاءاللہ ماحول بن رہا ہے۔
یا علی یا علی۔ بس سنیے گا، دیکھیے محفل کے شروع ہونے کا تو کوئی اعلان نہیں تھا کہ کئے بجے شروع ہوگی، لیکن مجھے تقریر 11 بجے سے پہلے تمام کر دینا ہے تاکہ اس کے بعد شعراء کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ بس 5 یا 10 منٹ سنیں گے آپ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ رزق کا قانون یہ ہے کہ ابراہیم کو رزق دیا، انہوں نے بانٹا، پیغمبر کو رزق ملا، انہوں نے بانٹا۔ اب یہ جملہ سنیے گا، میں تقریر کا بھی آغاز کر رہا ہوں، وہ اختتام تک پہنچانا مقصود ہے کہ جہاں تک میری سمجھ میں آیا اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ کو کھانا کم پسند ہے، کھلانا زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو کھانا کم پسند ہے، کھلانا زیادہ پسند ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، تو دلیل یہ ہے کہ اگر کھانا کم پسند نہ ہوتا تو آدم کو جنت سے نکالا نہ جاتا، اس لیے کہ شجر اہل بیت کا پھل کھا لیا۔ اگر کھانا کم پسند نہ ہوتا تو آدم کو جنت سے نکالا نہ ہوتا، اور کھلانا زیادہ پسند نہ ہوتا تو سورہ دہر اتارا نہ ہوتا۔ بھئی سورہ دہر کیوں آیا؟ سورہ دہر کیوں نازل ہوا؟ کہ اہل بیت نے روزے رکھے، افطار کا وقت آیا، دروازے پر مسکین نے آواز دی کہ میں مسکین ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ مولا علی نے اپنی روٹی دی، پیچھے پیچھے جناب سیدہ کی روٹی چلی، اس کے پیچھے امام حسن کی روٹی چلی، اس کے پیچھے مولا حسین کی روٹی چلی، تو فضہ کی روٹی گھر میں کیسے رہ جاتی؟ پہلے دن ایک مانگنے والا 5 روٹیاں، دوسرے دن پھر یتیم آیا 5 روٹیاں لے گیا، اسیر آیا 5 روٹیاں لے گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے دن 5 روٹیاں دی ہوں، دوسرے دن 5 کی 3 ہو گئی ہوں، تیسرے دن 3 کی 1 ہو گئی ہو۔ پہلے دن بھی 5 روٹی، دوسرے دن بھی 5 روٹیاں، تیسرے دن بھی 5 روٹیاں۔ سمجھایا تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، ہم بانٹتے بانٹتے نہیں تھکنے والے۔ تمہارا دست سوال رک جائے گا، ہمارا دست عطا نہیں رکنے والا ہے۔ پہلے دن بھی 5 روٹیاں، حالانکہ ایک مانگنے والا تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا تو مولا علی اپنی روٹی دے دیتے یا امام حسین اپنی روٹی دے دیتے۔ بھائی گھر میں 5 ہی روٹیاں تھیں، ایک روٹی اس کے لیے کافی تھی، مگر ایک روٹی نہیں دی، 5 کی 5 روٹیاں۔ کیوں؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ کہا کہ حاتم 40 دروازوں سے بانٹتا تھا، فرمایا ایک ہی دروازے سے اتنا کیوں نہ دے دیا کہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ سمجھایا کہ جو ہمارے در پر آئے گا در بدر نہیں ہونے پائے گا۔ کیا سنایا؟ جو ہمارے در پر آئے گا در بدر نہیں ہونے پائے گا۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے، درگاہ حضرت عباس جانے والا شامینہ میں نظر نہیں آتا ہے، وہاں والے ادھر آتے ہیں، ادھر والے ادھر نہیں جاتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے ہم۔ اللہم صلی علی۔ تو عزیزان گرامی، اب نازل ہوا سورہ دہر۔ کیوں؟ پتہ چلا جو مسکین تھا وہ مسکین نہیں تھا، فرشتہ تھا۔ جو یتیم بن کے آیا تھا وہ بھی فرشتہ تھا، جو اسیر بن کے آیا تھا وہ بھی فرشتہ تھا۔ اللہ نے فقیروں کو فقیر بنا کے نہیں بھیجا، فرشتوں کو فقیر بنا کے بھیجا، تاکہ ان دروازوں پر مانگنے والوں کو فقیروں جیسا نہ سمجھنا، فرشتوں جیسا سمجھنا۔ در اہل بیت پر مانگنے والے فقیر نہیں ہوتے ہیں، در اہل بیت پر مانگنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ صلوات بآواز بلند بھیجے محمد۔ اور ہمارے یہاں اب نازل ہوا سورہ دہر۔ اب نتیجہ سن لیں اور گفتگو کو میں اختتام تک پہنچا دوں۔ یہ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اللہ نے اہل بیت کو رزق دیا، اہل بیت نے مانگنے والوں کو بانٹ دیا۔ اللہ نے، غور سے سنیے گا، اللہ نے اہل بیت کو رزق دیا، اہل بیت نے مانگنے والوں میں بانٹ دیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اہل بیت کی شہادت سے پہلے کہ شہادت کے بعد؟ کہ یہ شہادت کے پہلے کی بات ہے، شہادت کے بعد کی بات نہیں۔ تو شہادت کے پہلے
اللہ کا قانون ہے اہل بیت کو رزق دینا. شہادت کے پہلے اللہ کا قانون ہے اہل بیت کو رزق دینا. سنیے گا صدر صاحب, یاد آئے گا تو کام آئے گا. اہل بیت, اللہ کا قانون ہے شہادت سے پہلے اہل بیت کو رزق دینا, اور اہل بیت کا قانون ہے مانگنے والوں میں بانٹ دینا. جملہ سنا آپ نے, شہادت سے پہلے اللہ کا قانون اہل بیت کو رزق دینا, اہل بیت کا قانون مانگنے والوں میں بانٹ دینا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شہادت کے بعد اللہ نے انہیں رزق دینا بند کر دیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کہ نہیں, قرآن کہہ رہا ہے عند ربہم یرزقون. شہادت کے بعد بھی اللہ انہیں رزق دے رہا ہے. شہادت سے پہلے بھی اللہ نے رزق دیا, شہادت کے بعد بھی ان کو رزق دے رہا ہے. تو جب شہادت کے بعد اللہ کا قانون نہیں بدلا تو شہادت کے بعد اہل بیت کا قانون نہیں بدلے گا. اللہ انہیں دیتا رہے گا, یہ ہمیں دیتے رہے. یا اللہ انہیں دے رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. اللہ انہیں دے رہا ہے, یہ ہمیں دے رہے ہیں, یہ رزق بانٹ رہے ہیں. کہا صاحب رازق تو اللہ ہے, رازق تو اللہ ہے. اگر یہ عقیدہ بنا لیا کہ اہل بیت رزق دیتے ہیں, مولا حسین رزق دیتے ہیں, تو رازق تو اللہ ہے. تو بے شک رازق اللہ ہے, لیکن خالق بھی تو اللہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا تو اللہ کے علاوہ کوئی کریٹ بھی تو نہیں کر سکتا. خالق بھی اللہ کا. بے شک قرآن کے آئینے میں مریم کا بیٹا نظر آیا, مٹی کا پرندہ بنایا, ہاتھوں پر رکھا, پھونک مار کے ہوا میں اڑایا, تو عیسیٰ کا پرندہ بنانا سمجھ میں آیا, ہوا میں اڑانا سمجھ میں آیا, ایک جملہ سمجھ میں نہیں آیا. کہا میں نے اسے خلق کیا. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں نے خلق کیا. خلق کرنا اللہ کا کام ہے, مگر عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں نے خلق کیا. تو کچھ سمجھ میں آیا؟ ارے جس کی ماں کو بیت المقدس سے ہٹایا جائے, جب اسے خلق کرنے کا اختیار ہے, تو جس کی ماں کو خانہ کعبہ میں بلایا جائے. ان کے اختیار پر بحث ہو رہی ہے کہ امام حسین روزی کیسے دے سکتے ہیں, اہل بیت روٹی کیسے دے سکتے ہیں. ان کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے. زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ خالی ذکر زندہ ہے, زندگی کا مطلب ہے ان کا جسم بھی زندہ ہے. بس سنیے آپ, مگر یہ شہادت کی وجہ سے نہیں ہے کہ اہل بیت شہادت کی وجہ سے پاورفل ہو گئے, امام حسین شہادت کی وجہ سے صاحب اختیار ہو گئے. ارے یہ شہادت کے صدقے میں صاحب اختیار نہیں ہے, شہادت ان کی محبت کی وجہ سے شہادت بنتی ہے. شاید اسی لیے ولادت کے دن فطرس کو بالوں پر دے کے بتایا کہ جس کا وقت ولادت یہ اختیار ہو وہ شہادت کا محتاج نہیں ہے, شہادت اس کی محتاج ہے. دنیا میں آتے ہی بتایا ہے کہ ہمیں شہادت نے محترم نہیں بنایا ہے, شہادت ہماری وجہ سے محترم ہے. ایسا نہیں ہے کہ شہادت کی وجہ سے اللہ خوش ہو گیا, وہ اللہ نے خوش ہو کے انہیں یہ عہدہ دے دیا. ارے ولادت کے دن اللہ کا نکالا ہوا حسین کے صدقے میں محبوب بارگاہ ہوا, اور ایسا کہ انا عتیق الحسین, میں ہوں حسین کا آزاد کردہ. من مثلی, کون ہے میرا جیسا, کون ہے میرا جیسا. میں کہوں صاحب میں اس وقت تقریر کر رہا ہوں, کون ہے میرا جیسا, آپ کہیں گے مغرور ہو گئے. فطرس کہہ رہا ہے کون ہے میرا جیسا, لیکن نیچے نہیں گر رہا ہے اور اوپر جا رہا ہے. ہم نے نماز پر غرور کیا, نماز گئی. روزے پر غرور کیا, روزہ گیا. عبادت کا غرور عبادت کو بگاڑ دیتا ہے, لیکن اہل بیت کی محبت پر غرور بھی اللہ کو پسند ہے. کہ کون ہے میرا جیسا, انا عتیق الحسین, میں آزاد کرتا ہوں. تو عزیزان گرامی, زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم بھی زندہ ہے, ان میں بانٹنے کا اختیار ہے, عطا کرنے کا اختیار ہے. اب یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مردہ نہ سمجھنا. 5 منٹ سنیے گا اور تقریر تمام ہے. انہیں
مردہ نہ سمجھنا، ایک آیت میں ہے کہ انہیں مردہ نہ کہنا. سنیے گا ثقلین صاحب، یاد کر لیے گا، شاید کام آ جائے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک آیت میں ہے کہ انہیں مردہ نہ کہنا، ایک آیت میں ہے انہیں مردہ نہ سمجھنا. کہنے کا تعلق زبان سے ہے، سمجھنے کا تعلق دماغ سے ہے. خالی زبان پر پابندی نہیں لگائی ہے، دماغ پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ مردہ نہ سمجھنا. اب روز محشر پوچھا جائے گا کہ تم نے مولا حسین کو مردہ تو نہیں سمجھا؟ کہا نہیں صاحب، ہم نے مردہ نہیں سمجھا. کیا دلیل ہے کہ مردہ نہیں سمجھا؟ نماز پڑھی، کیا دلیل ہے؟ نیت دلیل ہے، سجدہ دلیل ہے. روزہ رکھا، کیا دلیل ہے؟ سحری دلیل ہے، افطار دلیل ہے. حج کیا، کیا دلیل ہے؟ طواف کعبہ دلیل ہے، رمی جمرات دلیل ہے، صفا و مروہ کے بیچ میں دوڑنا دلیل ہے. امام حسین کو تم نے زندہ سمجھا، کیا دلیل ہے؟ جناب عباس کو زندہ سمجھا، کیا دلیل ہے؟ بتائیے، سمجھنے کی کیا دلیل دی جائے گی؟ کہ مردہ نہیں سمجھا، کیا دلیل ہے؟ تو مجھ سے لوگ مجلسیں پڑھواتے ہیں، یہاں سے لے کے دنیا کے کونے کونے میں مولا کے صدقے میں جاتا ہوں. ہمارے نفیس عابدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لندن تک مولا کے صدقے میں رسائی ہوئی. لوگ مجھے زندہ سمجھتے ہیں کہ مردہ. کہ صاحب زندہ سمجھتے، کیا دلیل ہے؟ کہ صاحب زندہ نہ سمجھتے ہوتے تو مجلس پڑھنے کے لیے کیوں بلاتے؟ تو جو ذاکر کو زندہ سمجھتا ہے وہ مجلس پڑھنے کے لیے بلاتا ہے، جو مولا حسین کو زندہ سمجھتا ہے وہ مدد کے لیے بلاتا ہے. دیکھیں، یاد رکھیے گا، یہ یا علی مدد کہنا، یا حضرت عباس ادرکری کہنا، یا مولاتی یا فاطمہ زہرا اغسطی کہنا، یا مولا حسین المدد کہنا، اہل بیت پر یقین کی دلیل نہیں ہے، قرآن پر یقین کی دلیل ہے. کہ قرآن نے کہا انہیں مردہ نہ سمجھنا، تو ہم انہیں پکار کے، ان کا جشن منا کے دلیل دیتے ہیں کہ ہم انہیں مردہ نہیں سمجھ رہے ہیں، زندہ سمجھ رہے ہیں. مردے کے یہاں فاتحہ پڑھا جاتا ہے، ہم انہیں فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم انہیں سلام کرتے ہیں. کیا سنایا؟ مردے کے مرنے کے دن فاتحے کا اہتمام ہوتا ہے، کسی مردے کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا. امام حسین کا جشن اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انہیں مردہ نہیں سمجھتے، زندہ سمجھتے ہیں. تو جب زندہ سمجھ رہے ہیں تو شریعت نے مردے سے مانگنے کو منع کیا ہے. وہ تمام کیا میں نے، شریعت نے مردوں سے مانگنے کو منع کیا ہے، زندہ سے مانگنے کو مدد تھوڑی کیا ہے. ہم زندہ سے مانگ رہے ہیں. فطرس کو بالوں پر دینے والے ہمارے مقدر میں ہی بالوں پر اگا دے. اے حر کو آزاد کرنے والے، اے حر کو معاف کرنے والے، بارگاہ خدا میں ہماری بھی خطائیں بخشوا دے. اے علی اصغر کے صدقے میں کائنات کو رزق دینے والے، ان چاہنے والوں کے رزق میں بھی اضافہ کر دے. اس لیے کہ آپ ہی دیتے ہیں، آپ ہی بانٹنے والے ہیں. اللہ نے آپ ہی کو رزق کا وسیلہ بنایا ہے، وہ آپ ہی کے ذریعے مانگا جاتا ہے. بس سنیں ایک منٹ بھائی، مولا حسین کے صدقے میں نے عرض کیا نا، دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کی والدہ نے مجھے بھجوایا. ہر جگہ کے امیروں کو بھی دیکھا اور ہر جگہ کے فقیروں کو بھی دیکھا. فقیروں کو غور سے دیکھا، جہاں کے فقیر کو دیکھا، کہا نبی کے نام پر دے دو، مولا علی کے نام پر دے دو، بی بی سیدہ کے نام پر دے دو، امام حسن کے نام پر دے دو، امام حسین کے نام پر دے دو. آج تک نہ دیکھا کہ اس کے نام پر دے دو، اس کے نام پر دے دو، اس کے نام پر دے دو. جب مانگا تو مولا علی کے نام پر، مولا حسین کے نام پر. میں نے کاندھا ہلایا، میں نے کہا کسی اور کے نام پر کیوں نہیں مانگتا؟ فقیر نے کہا ہم فقیر ہیں مگر اتنا جانتے ہیں بھیک بھکاریوں کے نام پر نہیں ملتی ہے، جناب امیر کے نام. آئیے تم لوگوں کے ساتھ گرامی. یہ ایک ایس ایم ایس ہمارے حبیب ناظر صاحب نے 2 شعر بھیجے، میں ان کو بھی شریک ثواب کر لوں.
کہ واجب در حسین کا سجدہ میرے لیے، کعبہ ہے کربلا معلیٰ میرے لیے، ہو جائے گر جدا یہ عزادار یہ حسین، پھر ہے حرام سانس کا لینا میرے لیے۔ انہی جملوں کے ساتھ ہم امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شکریہ والسلام۔